11 منٹ کا تو نے کلپ بنایا, 11 منٹ اور 35 سیکنڈ کا تقریباً, اور 10 جگہ سے تو نے اس کو ایڈٹ کیا ہے, 8 جگہ سے تو نے کم از کم اسے ایڈٹ کیا ہے. اب تو دیکھ لے کہ تیری اوقات تو اسٹوڈیو والے بندے کی بھی نہیں ہے کہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بھی 11 منٹ کی ویڈیو تجھ سے نہیں بنی. الحمدللہ ہم تو ویڈیو بنانی شروع کرتے ہیں تو گھنٹوں بھی بات کرنے پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سکت دی ہوئی ہے کہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. 11 منٹ 35 سیکنڈ کا اس نے کلپ بنایا, اور بار بار اس نے کہا کہ میں مفتی غفران سیالوی صاحب دامت فیوزہم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, میں تو ان کو مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتا, میں تو ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا, میں تو ان سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں, میں تو اس کو چیلنج بھی نہیں دے سکتا. اور 8.5 منٹ مفتی غفران محمود سیالوی صاحب پہ بات کی ہے اس نے. یعنی اس کا ایک کلپ جو ہے اس میں اتنا تضاد ہے. یہ جلالی صاحب کو چیلنج کرے گا, بے ایمان آدمی. یعنی جس بندے کا تو نام لینا پسند نہیں کرتا, جس طرح مریم نواز کہتی ہے نا میں عمران خان کا نام لینا پسند نہیں کرتی, اور ہر تقریر میں 100 مرتبہ تقریباً اس کا 50 مرتبہ نام لیتی ہے, مبالغہ رائی چلے کہہ لیں لیکن بہرحال مبالغے سے, یعنی کہ سب بہت زیادہ نام لیتی ہے اس طرح اس کا. اسی طرح اس نے کہا میں مفتی غفران سیالوی صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا, اور 8.5 منٹ 11.5 منٹ کا کلپ ہے, اور اس میں سے 8.5 منٹ اس نے مفتی غفران محمود سیالوی صاحب پہ بات کی ہے. بے ایمان آدمی, تو کہہ رہا ہے کہ میں ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. اور پھر اس نے کہا مفتی غفران محمود سیالوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا, کہتا ہے مجھے تمہارے والد کا نہیں پتا تھا. یہ تو علمی رد کر رہا ہے, یہ تیری اوقات ہے بے ایمان آدمی, کتے تیری زبان ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح بڑھتی جا رہی ہے. تو کہے کا مفتی ہے, تیرا سارا انداز رافضی و تفضیلیوں والا ہے. تجھے تو علمی تحقیقی جواب دینا چاہیے نہیں, تجھے تو انہی الفاظ میں جواب دینا چاہیے جو زبان تو نے استعمال کی ہے, کتے. کہتا مفتی غفران محمود سیالوی صاحب پھر تو اگر تو نے کوئی بات کرنی ہے تو ان کا کوئی علمی رد کر. انہوں نے اگر کوئی تقریر میں تحریر میں کوئی ایسا جملہ لکھا یا ایسی بات کی ہے کہ جو مسئلہ کیا کہ سنت و جماعت کے عقائد سے متنازع ہے یا اجماع اہل سنت سے روگردانی ہے, تو اس پہ علمی کلام کر. یہ تو کیا بات کر رہا ہے کہ جی مجھے تمہارے والد کا پتہ نہیں تھا, میں نے ایک دوست کو بھی کہا کہ پتہ کرو. اب میں اس سے کہتا ہوں کہ علمی رد کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ تو پتہ کرواتا پھرتا ہے کہ ان کے والد کون ہے. کیا تو کو بہن بیٹی کا رشتہ دینا تھا تم نے؟ یہ میں کوئی تنزیہ بات نہیں کر رہا, یہ حقیقی بات کر رہا ہوں کہ کیا تم نے کوئی بہن بیٹی کا رشتہ دینا تھا؟ جی تحقیق کروا رہے تھے کہ ان کے والد کیا ہے, کوئی شادی بیاہ کا معاملہ تھا, کوئی شادی بیاہ کرنی تھی, کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. کیونکہ لڑکی والے بہن بیٹیوں والے جو ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی رشتہ درکار ہو نا, کوئی لڑکا اگر اپنے خاندان میں برادری میں اچھا بھی لگتا ہو تو وہ لڑکی والے ہونے کے ناطے ڈائریکٹ ان سے جا کے بات نہیں کرتے, بلکہ بیچ میں کوئی مشترکہ دوست یا مشترکہ رشتہ دار ڈالتے ہیں. وہ جا کے اپنی طرف سے بات کرتا ہے, ان کا ذہن لیتا ہے کہ جی کیا, اور تو نے بھی خود یہ کہا کہ میں نے وہ دوست کو بیچ میں ڈالا ہے, تو کیا کوئی رشتے کا کوئی بہن دینی تھی, کوئی بیٹی دینی تھی, نکاح کرنا تھا, شادی کرنی تھی مفتی غفران محمود سیالوی صاحب کے گھر میں, جو تم اپنے دوستوں کو بیچ میں ڈالتے پھرتے تھا. اب باپ کا نام, علمی گفتگو میں باپ کا نام لینے کا کیا مطلب ہے؟ اب تیرے باپ کا نام بھی کروڑوں لوگوں کو نہیں پتا, تو اب تمہارے باپ کا نام مجھے بھی نہیں پتا, ہو سکتا ہے غفران محمود سیالوی صاحب کو بھی نہ پتا ہو, یہ جتنے لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو بھی نہ اس بات کا علم ہو. تو اب پھر تجھے مجہول النسب کہہ کے مخاطب کر لیا کریں, تجھے کہہ لیا کریں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے نسب پہ یہ پتا کوئی نہیں ہے, مجہول ہے نسب اس کا. پھر کہتا ہے میں نے تجھے سنا کہ تو نے عرفان شاہ موسوی کاظمی پہ بک بک کی, تو پھر مجھے تیرے باپ کا نام پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہی. یہ اس نے کہا. یعنی اس کے نزدیک عرفان شاہ موسوی کاظمی کا رد کرنا ان پہ بک بک کرنا ہے, تو جو عرفان شاہ کا رد کرے گا وہ بک بک کرے گا, اور اب اس کے باپ کا نام پوچھنے کی حاجت نہیں رہی. کیا مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اب وہ ثابت ہو گیا کہ وہ حلالی نہیں, یہی کہنا چاہ رہا ہے نا. تو میں اس کے منہ پہ چھتر اس سے پہلے مار چکا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جس طرح تو نے حضور قبلہ افضل الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت جلالی کو دجالی میں بدل کر اپنے حرامی ہونے کی سند پیش کی ہے, ہمیں بھی اب تیرے باپ کا نام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ تو نے خود کو اپنے آپ ہی تو نے خود کو عیاں کر لیا ہے, خود عیاں کر لیا ہے. حالانکہ غفران محمود سیالوی صاحب نے کیا کہا تھا کہ ان کا ایک پروگرام تھا, وہ پروگرام عرفان شاہ صاحب نے خراب کرنے کی مذموم کوشش کی ہے. تو کیا اتنا کہنے سے اب وہ مسلمان نہیں رہے؟ اگر یہ کلیہ اور اصول تو نے خود بخود طے کر لیا تو اس کی ذات میں تو خود آ گیا, کیونکہ باپ آخر بڑا ہی ہوتا ہے نا, بیٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو باپ جینون علمی روحانی ہر لحاظ سے بڑا ہے. کون؟ سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, عرفان شاہ کے والد قبلہ حافظ الحدیث, وہ بڑے ہیں اور ان کا بیٹا چھوٹا ہے. اور اگر جلالی کی نسبت کو دجالی میں تبدیل کر کے تو نے باپ کی توہین کی ہے تو پھر یہ بھی تو حرامی ہونے کا ثبوت ہونا چاہیے نا. اگر بیٹے کی توہین نسب کی خرابی کو مستلزم ہے تو باپ کی توہین خرابی نسب کو مستلزم کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب تیرے ذمہ ہے, مر جائے گا نہیں دے گا.
اچھا، پیر آف برجوڈی شریف کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے غفران محمود سیالوی تیرا قد بڑا چھوٹا ہے. وہ عبد الخالق صاحب ہیں برجوڈی شریف کے، سندھ کے، ان کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے غفران محمود سیالوی تیرا قد بڑا چھوٹا ہے. میں پوچھتا ہوں تو قد کی بات کرتا ہے، تو کو عالم چلنے کی نسل سے ہے یا تو کو عالم چلنا ہے یا تیرے ماں باپ کو 9 فٹ کے تھے جنہوں نے تجھ کو چنا ہے؟ بے ایمان آدمی، تیرا قد کو بہت بڑا ہے، تو کوئی عالم ہے، کوئی بڑا کوئی عالم فاضل ہے؟ کمادوں میں چھپ کے تو نظر نہیں آتا. اگر تو یہ کہے کہ میں تو علمی قد کی بات کر رہا ہوں تو اس کا جواب میں تجھے آگے جا کے انشاءاللہ دوں گا. کہتا ہے غفران محمود سیالوی صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جب تیرا باپ اور اشرف جلالی کا باپ انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا تب سے برجوڈی شریف والے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر رہے تھے. ہمیں برجوڈی شریف کی درگاہ یا ان کے آستانے پہ تو کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ہم عقائد و نظریات اہل سنت و جماعت سے بغاوت اور غداری کی وجہ سے عرفان شاہ پہ تان کریں تو اس سے یہ ثبوت کیسے نکلا کہ ہم قبلہ حافظ الحدیث پہ انگشتے تان دراز کر رہے ہیں یا ان پہ انگشتے زنی کر رہے ہیں؟ بھئی بات تو تخصیص کر دی، نام لے دیا عرفان شاہ کا، تو اب عرفان شاہ کا اگر ہم رد کریں تو تم ان کے باپ کی طرف بات کیسے لے کے جاؤ گے؟ اگر برجوڈی شریف کے عبد الخالق صاحب کا نام لے لیا ہے تو اب تم ان کی درگاہ یا ان کے آستانے کو بیچ میں لپیٹ میں لے آؤ، تو یہ غلاظت تمہاری ہے، ہمارے ذہن میں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو اگر پیر نصیر الدین نصیر ہے جو گولڑ شریف والا اس کے باطل عقائد و نظریات کو دکھایا جائے اور اس کا رد کیا جائے تو تیرے جیسا ڈنگر ابن ڈنگر جو ہے وہ اٹھ کے کہے وہ آستانہ عالیہ گولڑ شریف اور پیر میرے علی شاہ صاحب پہ اعتراض کر رہے ہو، تو ہم کہیں گے مراسن کے پتر ہم نے نام لے دیا نصیر الدین نصیر کا، تو اب نصیر الدین نصیر کی تخصیص کر دی، تو اب آستانہ عالیہ گولڑا شریف اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد گولڑوی کا یہاں پہ کیا ذکر ہے؟ ہم تو نصیر الدین نصیر کا ایک شخص کا نام لے کے بات کر رہے ہیں، اس کے باطل افکار و نظریات کی نشاندہی کر کے اس کا رد کر رہے ہیں. کہتا ہے جی اشرف جلالی نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، 2 سال ہو گئے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کیا غلطی تسلیم کرتے؟ وہ کون سی غلطی کی ہے انہوں نے؟ ملعون کے پتر تم لوگ سارے مل کے آج تک اپنا مقدمہ ہی نہیں رکھ سکے دلائل و براہین کے ساتھ ان کے سامنے. آج تک تم میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ تم ان سے بات کر سکو، ان کے سامنے بیٹھ سکو. تمہارے میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھ سکا، پورے ٹولے کا ٹولہ آوے کا آوا جو ہے نا بگڑا ہوا تھا، ایک بھی قبلہ کنز العلماء کے سامنے نہیں بیٹھ سکا. کبھی کہتے ہو اسی ایتھے لب لو تے آ کے مناظرہ کر لو، خود تو کمادوں میں چھپتا ہے، کبھی نمبر بند کر لیتا ہے، کبھی مناظرے سے بھاگ جاتا ہے، کبھی اینڈ ٹائم پہ آگے کہتا ہے میں نے شاگردوں سے مناظرہ نہیں کرنا، ان کے استاد کو لے کے آؤ. تمہاری تو اپنی زبان ایک نہیں ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی، اس میں کبھی جملہ کون سا ہے؟ گستاخی والا جملہ کون سا ہے؟ آج تک تم یہ نہیں ثابت کر پائے کہ خطا اجتہادی کوئی نجس چیز ہے، کوئی پلید چیز ہے. کیا اگر اس کا صدور ہو جائے، اس کا وقوع ہو جائے تو جس سے خطا اجتہادی کا صدور ہو اس کے کوئی مرتبے میں کمی آتی ہے یا اس کا مرتبہ یا اس کی فضیلت زوال پذیر ہو جاتی ہے، یا معاذ اللہ وہ مجرم کہلاتا ہے، یا وہ گناہ گار کہلاتا ہے، یا وہ عیبی کہلاتا ہے، یا اس پہ طنز کیا جائے گا؟ اور بے ایمان آدمی جہنمی لونڈے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خطا اجتہادی والے کو ایک اجر عطا فرما رہے ہیں. اگر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خطا اجتہادی کرے گا اس کو ذرا ناپسندیدہ نگاہوں سے شریعت دیکھے گی، یا اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، یا اس نے لوگوں کو گمراہ کیا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ سیدہ فاطمہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے والد گرامی کی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے راتوں کو سجدے لمبے لمبے کر کے ان کی بخشش اور مغفرت کی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھیک مانگتی تھی. وہ معاذ اللہ کسی کو کیسے گمراہ کر سکتی ہیں؟ جب حضور انعام دے رہے ہیں تو پھر تم اس کو گستاخی کیوں کہتے ہو؟ آج تمہارے سارے ٹولے میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ تم تصفیہ کی، پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کی ایک عبارت کا کوئی اچھا مفہوم بیان کر دو. تم کو کہ جلالی صاحب کا یہ مفہوم غلط ہے، یہ اصل مفہوم ہے، یہ ہم بیان کر رہے ہیں. ایک مفہوم تم سے بیان نہیں کیا گیا، ایک مفہوم ابھی تک نہیں بیان کیا گیا. آخر قبلہ جلالی صاحب نے تھک ہار کے یہ کہہ دیا کہ چلو تم نے اس عبارت کی وضاحت نہیں کرنی، نہ کرو، اب میرے سامنے بھی نہ ہو، اپنے گھر میں بیٹھ کے ویڈیو کیمرہ آن کر کے صرف پیر میر علی شاہ صاحب کی تصفیہ سے وہ عبارت پڑھ کے ریکارڈ کر کے بھیج دو. کوئی کلام نہ کرو، اس پہ کوئی وضاحت نہ دو، کچھ نہ کرو. 2 سال تو تم سے کچھ نہیں ہوا، اور خالی عبارت ہی پڑھ دو. خدا کی عزت کی قسم ہے تم سے یہ بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ تم کو پتا تھا کہ اگر عبارت بھی پڑھ دی نا تو لوگ ہمیں جوتیاں ماریں گے کہ اس عبارت میں جس کو امکان خطا سے تعبیر کیا جا رہا ہے یہاں پہ تو وقوع ہو چکا. اور اس پہ جو تم نے آخر میں بات کی تھی وہ بھی میں انشاءاللہ آگے جا کے کروں گا. کہتا جی اللہ کے نبیوں کو خطا پہ کیا ڈالا؟ لے بھی اگر تو اپنے باپ کا نا تو ثبوت لا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے اللہ کے نبیوں کو خطا پہ کہا. کہتا جن کا کلمہ پڑھتا ان کو خطا پہ کیا ڈالا؟ لا ثبوت. اگر اپنے باپ کیا تو لا ثبوت.
اور انشاءاللہ لا ثبوت، لا دلیل ولا ثبوت، تیرے پاس نہ دلیل ہے نہ ثبوت ہے۔ اگر کنز العلماء نے انبیاء کرام علیہ السلام کی خطۂ اجتہادی کا ذکر کیا ہے تو وہ اپنی زبانی نہیں کیا، بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید کی زبان میں کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خطۂ اجتہادی کی ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو نقل کیا، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو نقل کیا، انہوں نے حضرت آدم کے لیے خطا کا مطلق لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اور علماء اہل سنت 14 صدیوں سے اس مطلق خطا کو مطلق خطا نہیں سمجھتے، خطۂ اجتہادی سمجھتے ہیں۔ کلام تم لوگ سمجھ نہ سکو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، بے ایمان آدمی، پرلے درجے کے جہنمی۔ کہتا ہے غفران محمود سیالوی اشرف جلالی صاحب نے آج تک کسی بندے کو مسلمان نہیں کیا، جبکہ برجوڈی شریف والے جو ہے نا وہ تو صبح شام لوگوں کو مسلمان کرتے تھے، ان کے جو باو اجداد ہے نا، یہ عبدالخالق صاحب کے باو اجداد، وہ کرتے تھے، مسلمان کرتے تھے۔ اگر تم لوگوں نے کسی کو مسلمان کیا تو نام بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ تو بے ایمان آدمی نشہ کر کے کلپ ریکارڈ کروانے آیا تھا، کھوتے ڈنگر کے پتر۔ اگر بالفرض انہوں نے ڈاکٹر جلالی صاحب نے یا غفران سیالوی صاحب نے کسی کو مسلمان نہ بھی کیا ہو، حالانکہ کیا ہے، حالانکہ مسلمان کیا بحمد اللہ تعالیٰ، ثبوت موجود ہے، لیکن بالفرض اگر نہ بھی کیا ہو تو جو لوگ دائرہ اسلام کے اندر ہیں، جو لوگ دائرہ اسلام کی حدوں میں رہ رہے ہیں، ان کا ایمان بچانا تو اصل دین خدمت ہے، خدمت دین ہے۔ ان کا اسلام بچانا، ان کا ایمان بچا لینا، ان کو ان خطرناک خونخوار بھیڑیوں سے ان کو بچا لینا، یہی تو خدمت دین ہے۔ یا یہ کوئی مقابلہ ہے کہ ہاں بھی فلاں نے کتنے بندے مسلمان کیے، فلاں نے کتنے بندے مسلمان کیے؟ لونڈی کے بچے، تو کل کو حضرت نوح علیہ السلام کو کٹہرے میں کھڑا کر لے گا، تو کہے گا جی انہوں نے تو ساری زندگی میں 100 بندہ مسلمان نہیں کیا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم سر دیکھے گا کہ کتنے سر لے کے آئے ہو۔ غلیظ آدمی، تم کیسے بندے ہو؟ جو مسلمان ہیں ان کو دائرہ اسلام میں رکھنا، علماء تو ایمان کی سرحدوں پر ہمارے پہرے دار ہیں، ایمان کے پہرے دار ہیں وہ۔ اگر وہ ہمارا ایمان بچا رہے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ